يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة قالوا وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جاری ہے اور آیت نمبر 18 تک ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام
کہ بھائی انہیں کنویں میں پھینک کر رات ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر والد صاحب کے سامنے پیش ہو گئے، اور والد صاحب سمجھ گئے کہ بل صورت لکم انفسکم امرا، تم اپنے دل سے یہ بات بنا کے لائے ہو اپنے پاس سے، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی مستعان ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب یہ اگلا سین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی شخص بڑا جرم کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے علم میں آئے اور پھر بات جو ہے وہ کہیں دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جائے۔ جب تک وہ بات سامنے نہیں آئے گی اس کو ایک اندر سے ہیجان رہے گا، ایک اسے پریشانی رہے گی کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، کہیں کسی وقت میں پکڑا نہ جاؤں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بھائیوں میں سے باری باری جو تھی وہ ڈیوٹی دے رہے تھے اس کنویں کے پاس، کہ اتنے میں ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنا سقا، اپنا پانی لانے والا بھیجا کنویں پر کہ جاؤ پانی لے کے آؤ، فادلا دلوا، اور اس نے ڈول پانی میں ڈال دیا۔ پرانی تصویروں میں آپ کو نظر آئے گا کہ پانی کے لیے ایک ٹرائی پاٹ اور ٹیٹرا پاٹ، ایک فولڈنگ سٹینڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ چرخی لگی ہوئی ہوتی ہے پانی کھینچنے کے لیے۔ تو اس نے وہ ڈول اندر ڈالا اور پھر اس کو اوپر جب کھینچنا شروع کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر اس رسے کو پکڑ کر اوپر تشریف لے آئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، تو وہ کہنے لگا، ایک دم پکار اٹھا، اوئی مزہ آ گیا، یہ تو ایک لڑکا ہے بڑا خوبصورت۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس نے ساتھ ہی انہوں نے اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ پر چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے تو سب کچھ علم میں ہے۔ ساری پریشانیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں مختلف مواقع پر، صرف یہ بات بھول جانے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے۔ اور اسی کا پھر اگلا سٹیپ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے، ایسے ہی لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ جو انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان میں گہرائی آتی چلی جاتی ہے، تو اس کا پینک بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا جذباتی ہیجان جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ یہ میرا رب کر رہا ہے۔ اب اتنے وہ بھائی پہنچ گئے اور یہ تو ہمارا لڑکا ہے، تو تھوڑے سے شرمندہ سے ہوئے، تو انہوں نے خود ہی آفر کیا انہیں، اچھا تم خریدنا چاہتے ہو اس کو؟ انہوں نے کہا جی بالکل خریدنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا دیتے ہو؟ تو جو اونے پونے پیسے انہوں نے دیے وہ لے لیے اور یوسف علیہ السلام کو فارغ کر دیا، اس لیے کہ یہ جو کہا نا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ انہوں نے چند درہموں کے گرد یوسف کو بیچ ڈالا، یعنی اونے پونے بیچ دیا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ اس لڑکے کو خرید کر یوسف کو لے جائیں دور کہیں، تاکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے والد صاحب کی نظر سے اس کو دور کرنا وہ پورا ہو جائے۔ پیسے کمانا تو ان کو مقصد ہی نہیں تھا۔ یہ بہت سے کیسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چور جو ہے وہ کسی گھر میں آتا ہے کسی خاص چیز کو لینے کے لیے، وہی اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے زیورات بھی پڑے ہوں،
کیش بھی پڑا ہو ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ اپنے ٹارگٹ پہ جاتا ہے۔ تو ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر مبارک سے دور کرنا، اور وہ اس میں کامیاب ہو رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس میں وہ بڑے زاہد تھے، دنیا سے بے رغبت، بے زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، یعنی انہیں دنیاوی مال سے کوئی رغبت نہیں تھی، ان کی رغبت تو وہی تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کسی طرح دور بھیج دیں۔ اینڈ دیٹ دے ڈڈ۔ وقال الذی اشتری من مصر لامرأته، اور وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ فلسطین کے قریب کوئی کنواں تھا جس میں انہوں نے پھینکا تھا، اور وہاں سے وہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے بہت غیر معمولی ہینڈسم بچے تھے یوسف علیہ السلام، تو ہر شخص نے انہیں آگے بیچ کر پھر نفع کمایا ہوگا۔ فائنلی ان کو خریدا مصر کے ایک بہت بڑے وزیر نے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته، تو وہ شخص جس نے انہیں مصر میں خریدا تھا اپنی گھر والی سے کہنے لگا، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، قرآن مجید نے اس کا نام مینشن نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور سٹوری اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک نام نہ ہو، تو سٹوری بنانے کے لیے نام کا رکھنا جو ہے وہ ضروری تھا، لہذا تمام تفاسیر نے اس نام کا ذکر کیا ہے۔ کیا کہا؟ اکرمی مثواہ، اس بچے کو عزت و اکرام کے ساتھ رکھو، اچھی طرح اس کا خیال رکھو۔ عسیٰ ان ینفعنا، کیا عجب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، یوں ہم نے یوسف کو یعنی یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اسٹیبلش کیا، جگہ دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور غرض یہ تھی کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو اگر آپ ایک نظر میں دیکھیں تو بھائیوں سے کام شروع ہوا، اس کے بعد غلام بن گئے، پھر بکتے بکاتے ہر شخص نے اسے نفع کمایا نا، ان کو ڈسا، نفع کمایا، آگے بیچ دیا۔ اب ایک ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے لیے آئی کہ عزیز مصر نے، مصر کے اس بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ کے اس وزیر نے انہیں خریدا، اور اپنی گھر والی سے اپنا یہ اندیہ ظاہر کیا کہ کیا عجب کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں، وہ بے اولاد تھا۔ اب ظاہر ہے جب اچھی طرح پالنے کو کہا اس نے اپنی گھر والی کو، تو پھر یقیناً اس نے اچھی طرح پالا ہوگا، اچھی طرح خیال رکھا ہوگا، اور یہاں بیٹا ہی بن کر وہ رہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہیں سے ان کے ایک سٹیپ میں اور ان کو ڈسا جانا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر یہ جو بات یہاں پر کہی ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں، یہ کام شروع ہونا تھا، اور 3 خوابوں کی تعبیر بتا کر یوسف علیہ السلام مصر کے سب سے اونچے ایوان میں بادشاہ کے وزیر اعظم بن گئے۔ تو یہاں فرمایا یوں ہم نے جگہ دی یوسف کو مصر، سرزمین مصر میں، اور ساتھ ہی ہم نے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی کیا تھی کہ ان خوابوں کی تعبیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اونچے مقام پر لے جائے۔ اور یہاں پر کیا کیا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، کیا کہا؟ واللہ غالب علی امرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے نکال کر مصر کے سب سے اونچے ایوان پر پہنچانا تھا،
لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ان بھائیوں کے کہ جو ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے والد صاحب کی نظر سے ان کو دور کرنے کے لیے، دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ کل کو ہم اس کے سامنے بھکاری بن کے پیش ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر قادر ہے، وہ اپنے کام پر پورا کنٹرول غلبہ رکھتا ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں علم و حکمت سے بھی نوازا، دانائی بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو یا نیکوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور اپنی طرف مائل کیا اس عورت نے کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، یعنی وہی عزیز مصر کی بیوی. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے علیہ السلام، انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مائل کرنا چاہا. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے سارے دروازے لاک کر دیے. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور یوسف علیہ السلام کہا جلدی کرو، یعنی ان سے جنسی خواہش کا اظہار کیا اور انہیں اپنی طرف بلایا کہ جلدی کرو. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، مشکل ترین کام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے تخت کے سائے کے، تو اللہ تعالیٰ 7 افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا. ان میں سے ایک وہ ہے والذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال قال انی اخاف اللہ، وہ شخص کہ جس کو ایک حسب نسب والی اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی، اور اس کے جواب میں اس نے کہا ربی بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہ ربی، یقیناً تمہارا شوہر میرا مالک ہے. کہ احسن مثوایا، تمہارے شوہر نے جو میرا رب ہے مجھے بڑی اچھی طرح رکھا ہوا ہے، میں اس کا احسان ماننے والا ہوں، اس کا شکر گزار ہوں. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پایا کرتے. اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کو. کسی بھی عورت کی عزت جو ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے اس کے شوہر کی. اور اگر شوہر مالک ہو اور پھر احسان کرنے والا ہو، محسن ہو، اس نے تاکید کی ہوئی ہو کہ اس کو اچھی طرح رکھو، اور پھر انسان اپنے اس مالک کے ساتھ خیانت کرے تو اس سے بڑا ظلم اور کون سا ہو سکتا ہے. تو انہ لا یفلح الظالمون، سچی بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پایا کرتے، ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے. میں یہ ظلم نہیں کر سکتا. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور اس عورت نے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا پختہ عزم کر لیا، ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی اس کا قصد کرتے، اس کا ارادہ کرتے اگر وہ اپنے رب کی طرف سے کوئی برہان نہ دیکھتے. یہاں اب رب سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور پچھلی آیت میں انہ ربی، اس سے مراد وہ دنیاوی مالک تھا ان کا، یعنی عزیز مصر. یوسف بھی اس عورت کی طرف مائل ہوتے، اس کا قصد کرتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برہان نہ دیکھتے. اس میں مختلف آراء ہیں
کسی نے کہا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے آ گیا، کسی نے کہا کہ ان کی بات کان میں پڑی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، کسی نے کہا کہ یہ دیوار پر لکھی ہوئی ایک عبارت آ گئی تھی، ایسا نہ کرنا، رب ناراض ہوتا ہے تمہارا اس سے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ایسا اس لیے کیا گیا کہ تاکہ ہم دور کرتے یوسف کو برائی اور بے حیائی سے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں کو محتاج نہیں ہے کہ کوئی تصویر سامنے آئے یا کوئی عبارت سامنے آئے یا حضرت یعقوب کا چہرہ سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ سیدھا دل میں اترتا ہے اور دل ہی میں اللہ تعالیٰ ڈال دے براہ راست کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ سارا اصل میں فیصلہ کن شے تو انسان کا دل ہوتا ہے۔ دلائل اور باتیں یہ تو سب ضمنی چیزیں ہوتی ہیں، جس چیز کی طرف انسان کا دل مائل ہو جائے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات اتار دی۔ کیوں سب کچھ کیا؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ایسا اس لیے کیا کہ ہم ان سے یعنی یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں۔ انہ من عبادنا المخلصین، خالص کہتے ہیں پیور کو، اخلص یخلص کسی کو خالص کرنا، اس میں سے امپیورٹی نکالنا۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، یعنی وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص کیا ہوا ہے۔ باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں بھی آکھاں تیرا، تو ہی آکھیں او بھی آکھے تیرا، ربا تیرا کی جاندا ہے جے تو بھی کہہ دے میرا۔ یعنی ہم سب تو کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ربا تو ایک دفعہ تو بھی تو کہہ دینا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ یعنی ہم اپنے اوپر قیاس کریں، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے وہ میرا بندہ آ گیا، تو ہمارے تو پنجابی کہتے ہیں پیسے اتنے ہی پورے ہو جانے ساڑھے کہ اللہ نے سانو اپنا بندہ کہتا۔ تو انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف بھاگے، یعنی یوسف علیہ السلام نے اس سے منہ پھیرا اور دروازے کی طرف بھاگے۔ اس نے دروازے حالانکہ لاک کیے ہوئے تھے، وہ دروازے سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے کھلتے چلے گئے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، یعنی پھٹ گیا۔ وَسَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر پھاڑ دیا، یعنی پکڑتے ہوئے پھاڑ دیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں کی ملاقات عین دروازے پر اس عورت کے شوہر سے ہو گئی۔ اب نوٹ کیجئے گا، قرآن مجید ہدایت ہے، اس میں قصے ہیں لیکن یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ قدم قدم پر آپ کو ہدایت ملے گی۔ جب بھی کوئی عورت، آج بھی بالکل ایسے ہی ہوگا، کوئی عورت کسی کو ٹریپ کرے گی، کسی مرد کو، تو شو ایسا کرے گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی۔ اور یہ چیز جو ہے یہ بڑی ٹیمپٹنگ ہے مرد کے لیے۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ پناہ دے گا، اس میں جو 2 باتیں آپ نے فرمائی ہیں، حسب نسب والی عورت، یعنی ایک تو خوبصورتی ٹیمپٹنگ ہوتی ہے، اور اوپر سے حسب نسب والی عورت، یعنی ایک طوائف جو ہے خوبصورت ہو، اس کے پاس کوئی شریف آدمی، کوئی عزت دار آدمی جانے سے ڈرے گا؟ کوئی تو سب کو خبر ہو جائے گی، یہ تو دوسروں کو بھی بتائے گی کہ فلاں بھی میرے پاس آتا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں انسان یہ ایزیوم کرے کہ یہ ذرا اونچے لیول کی ہے، تو پھر انسان کے لیے وہ ارریزسٹیبل ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے، یہ حسب نسب جو ہے، اب یہ حسب نسب جو ہے یہ اس کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ اب خاندان تو کس کو معلوم ہے؟
دیہاتوں کے اندر انسان اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے، لیکن کوئی شخص شہر میں آ کے مکان بنا لے یا مکان خرید لے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں وہ کون ہے، اس کا پاسٹ کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ وہ آ کر اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع کر دے، سب شاہ جی کیا کہ بلانا شروع کر دیں گے اور اس کو سلام کریں گے، وہ داڑھی رکھ لے، حاجی صاحب بھی کہنا شروع کر دیں گے، نماز پڑھے آ کے، کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں۔ اسی طرح کوئی عورت جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے شہری زندگی میں کہ وہ کون ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ اب کیا ہے یہ خطرناک چیز جو ہے، وہ آفیسز کے اندر اگر آپ کی باس وہ آپ کو دعوت گناہ دے دے، یا کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر آپ کی پروفیسر آپ کو دعوت گناہ دے دے، تو انسان جو ہے وہ سنبھل ہی نہیں پاتا کہ واٹس دس۔ اس نے وہی حرکت کی جس کا میں نے ذکر کیا نا، کہ پہلے وہ ری ایشور کرے گی کہ کسے پتہ چلنا ہے، لیکن جب عورت پکڑی جائے گی تو وہ سارا مدعا جو ہے وہ مرد پہ ڈالے گی۔ یہی کیا اس عورت نے۔ اب دروازے پر عزیز مصر آ گیا، اس عورت کا شوہر حضرت یوسف علیہ السلام کا مالک، عزیز مصر کا وزیر آ گیا تو کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس نے جس قسم کا حلیہ بنایا ہوگا، اس نے جو نیمریاں لباس اس وقت پہنا ہوا ہوگا ٹیمپٹ کرنے والا، اور پھر یوسف علیہ السلام اور وہ بھاگتے ہوئے جو ہے وہاں پہنچے ہیں، اب اس نے ایک دم جو ہے وہ اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، بھلا جو شخص تیرے گھر والوں کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھے اس کی اس کے سوا اور کیا سزا ہے، الا ان یسجن، کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دکھ دینے والا عذاب دیا جائے، یعنی اس کی خوب ٹھکائی کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اکے بکے رہ گئے، اور ایسا ہی ہوتا ہے پھر مرد اس موقع پر قال ہی راودتنی عن نفسی، ہیں اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور یہ میں عرض کر رہا تھا ہدایت، اس میں ہدایت کا پہلو کیا ہے ہم مردوں کے لیے، کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 دن 2 دن 4 دن یہ بات چھپی رہتی ہے، پھر انسان دلیر ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی دونوں مرد بھی اور عورت بھی دلیر ہو جاتے ہیں، کس کو پتہ چلنا ہے، اور پھر وہ کوئی حفاظتی اقدام بھی نہیں کرتے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ویلا کا ویلا بھی نہیں دیکھتے، دروازے کو بولڈ کرنا بھی یاد نہیں رہتا انہیں، اور پھر رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی ہے، اس نے کہا کہ اس نے دیکھو تمہارے گھر والوں پر دست درازی کی ہے، تو وہ شاہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے، اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے، اور غالباً ایک بالکل شیر خوار بچہ اس کا بھانجا تھا چند دن کا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں سے بولے تھے، ایسے ہی وہ بچہ بولا، اور اس نے کہا، اس نے گواہی دی، شاہدہ شاہد من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، وہ ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اور اس نے کہا ان کانا قمیصہ قد من قبل، یوسف کی قمیض کا جائزہ لو، اگر تو وہ قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے یوں پیچھے دھکا دیا ہے، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
اور یوسف سچا ہے علیہ السلام. فلما راى قمیصہ، اب جب اس عورت کے شوہر نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کا جائزہ لیا آگے سے پیچھے سے، فلما راى قمیصہ، جب اس نے دیکھا یوسف کی قمیص کو، قد من دبر، پیچھے سے پھٹا ہوا، سمجھ گیا اور کہنے لگا قال انہ من کیدکن، بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ سب تمہاری مکاریاں ہیں، یہ سب تمہاری چالیں ہیں. ان کیدکن عظیم، اور تمہاری چالوں کے کیا ہی کہنے ہیں، تمہارے عورتوں کے مکر کیا ہی کہنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. یوسف اعرض عن ھذا، یہ عورت کا یہ جو مکر ہے جس سے میں نے پناہ مانگی ہے، یہ اس کو اسی کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہیے. باقی انگریزی زبان میں حضرت حوا سلام علیہا کو ایو کہا جاتا ہے اور برائی کو ایول کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید اور ہمارا دین اس کی تائید نہیں کرتا. قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے دونوں کو ٹریپ کیا، دونوں کو پھسلایا. لہذا ہمارے دین کی روح سے جو برائی کی جڑ ہے وہ عورت نہیں ہے. لیکن بہرحال عورت جب مرد کو ٹریپ کرتی ہے، خاص طور پر جنسی معاملے میں، تو پھر کیا کہنے، یعنی خود ہی ٹریپ کرے گی اور خود ہی سارا مدعا جو ہے وہ اس مرد پر ڈالے گی. انہ من کیدکن، کہنے لگا کہ یہ سب تمہاری چالیں ہیں اور یقیناً تمہاری چالوں کے کیا ہی کہنے ہیں. اور پھر یوسف علیہ السلام سے مخاطب، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چل جان دیں، مٹی پا، چھوڑو اس بات کو، اعرض عن ھذا، چلو چھوڑو اس بات کو، یہیں پر دبا دو معاملے کو. اور ساتھ ہی بیوی سے بولا واستغفری لذنبک، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کار ہے، تو ہی مجرمہ ہے. اچھا، یہ جو سیکس سکینڈلز ہوتے ہیں، نو میٹر ہاؤ سیکریٹلی یو ڈو اٹ، یہ کبھی سیکریٹ نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ یہ بہرحال کھلتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے شرفاء کی بے عزتی ہوتی ہے، بڑے بڑے شرفاء کی بے عزتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے ہم سب کو. اردو کا محاورہ ہے کہ جنگل کی آگ کی طرف پھیلنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جنگل کی آگ سلو پھیلتی ہے، لیکن سیکس کینڈلز جنگل کی آگ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں. وہی ہوا کہ اس نے تو کہا کہ مٹی پا، چل چھٹ پرے کر لو، لیکن یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل گئی. وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شہر کی عورتیں کہنے لگیں امرأة العزیز تراود فتاها، عزیز کی بیوی یعنی وزیر کی بیوی، ظاہر ایک دوسرے کا نام بھی وہ جانتی ہوں گی، ہے نہیں، وہ فلانے وزیر کی بیوی او زلیخا، اگر واقعی وہی اس کا نام تھا، وہ اپنے غلام سے خواہش ظاہر کر رہی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ وی ہیو نو آئیڈیا کہ غلام کون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے غلامی جو ہے وہ کم سے کم ہمارے ملک سے ختم کر دی ہے. ہمارے ہاں نوکرانیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے ہاں نوکر ہوتے ہیں، وہ غلام نہیں ہوتے، وہ تو آزاد مرد ہوتے ہیں. غلام جو ملکیت ہو، جو سٹیٹس کا فرق ہے، یعنی یہ تو آپ عام دیکھیں گے کہ اگر گھر میں کوئی جوان عورت ہو، کوئی جوان خادمہ ہو، ملازمہ ہو، میڈ ہو، کام کرنے والی، تو مرد کا اس پر دل آتا ہے. آج نہیں تو کل مرد اس سے سلام علیکم جا کے لیتا ہے.
اور میں اس پروگرام کو دیکھنے والی سننے والی اپنی بہنوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ کبھی اپنے شوہروں کو، کبھی اپنے جوان بیٹوں کو، اپنے جوان بھائیوں کو ان عورتوں کے ساتھ نہ رہنے دیں. اپنے شوہروں کو خود سرو کریں، اپنے جوان بیٹوں بھائیوں کو خود سرو کریں. ورنہ مرد کی نیچر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے مطلقاً پرکشش بنایا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد ہے کہ پرکشش بنائی گئیں مردوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے. پھر فرمایا بیٹوں سے، پھر فرمایا سونے اور چاندی کی ڈھیر یعنی بینک بیلنس سے، پھر فرمایا عمدہ نسل کے گھوڑے برانڈڈ ہارسز یعنی برانڈڈ رائڈ یعنی عمدہ اچھی نسل کی اچھی برانڈ کی کار سے، اور پھر آخری عمر میں جا کر مویشی اور کھیتی یہ انسان کی کمزوری ہے. تو سب سے زیادہ انسان کے جذبات پر جو چیز سوار کی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا امتحان لینے کے لیے، خاص طور پر مرد کا امتحان دینے کے لیے، وہ عورت ہے. گوری ہو، کالی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، بس عورت ہو تو مرد کی نظر اس پر اٹھتی ہے، مرد کا دل اس کے لیے مچلتا ہے. لونڈی تو دور کی بات ہے، کوئی جوان عورت وہ بیوی کی بہن ہو، اپنی کزن ہو، بیوی کی کزن ہو، دوست کی بیوی ہو، دوست کی بیٹی ہو، مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو مرد کا دل اس پہ آئے گا. لیکن وائس ورسا از ناٹ ٹرو. یعنی اس کا تجربہ بھی آپ کرنا چاہیں تو مرد حضرات اس کا تجربہ کر لیں کہ یہ ایک کمرہ ہے جس کے صرف ایک پبلک پیسج ہے، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں. یہاں اگر 10 مرد بیٹھے ہوں گے، سارے دیندار ہوں، درس قرآن سن رہے ہوں، 20 مرد گزر جائیں گے، ہم کوئی نوٹس نہیں لیں گے ان کا. ایک عورت کی پاؤں کی آہٹ سنائی دے گی تو ہم سب اس کی طرف متوجہ ہوں گے. یعنی سارے دیندار بیٹھے ہوں، درس قرآن سن رہے ہوں، سفید داڑیاں ہوں ان کی، سب متوجہ ہوں گے بشمول مدرس کے، استاد کے. اور اس کے مقابلے میں یہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوں، مرد گزر رہے ہوں یا عورتیں گزر رہی ہوں، they won't take any notice. ہاں، عورتوں کی نظر کس کی طرف اٹھے گی؟ جب کوئی ہینڈسم مرد، زور دے کے کہہ رہا ہوں، جب کوئی ہینڈسم مرد گزرے گا. عورت کی کمزوری ہینڈسم مرد ہے، مرد کی کمزوری صرف عورت ہے. اس بات کو اگر نہیں سمجھیں گے تو دین کی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، پردے کے سارے احکام سمجھ میں نہیں آئیں گے، سیگریگیشن کے سارے احکام سمجھ میں نہیں آئیں گے. وی مسٹ ریکگنائز کہ عورت مرد کی کمزوری ہے، اور عورت جو ہے ایک جذباتی مخلوق ہے. جس طرح بچہ جو ہے وہ جذباتی ہے، he is more likely to be trapped. So is woman. She is more likely to be trapped. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنے، اپنے آپ کو مرد سے دور بچا کے رکھنے کا حکم دیا ہے. اب چونکہ یوسف علیہ السلام، ایک اور تجربہ بھی کر لیجئے. آپ ایک بچے کو نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، اس کے باپ کی انگلی پکڑوا کے اپنی گلی میں سے گزاریں، مردوں سے کہہ رہا ہوں، اور عورتیں کہیں دور بیٹھی جائے اس کو مشاہدہ کر رہی ہوں. اگلے روز اسی بچے کو اسی طرح نہلا دھلا کر، وہی کپڑے پہنا کر، اس کی ماں کی انگلی پکڑوا کر گلی میں سے گزارے. مرد اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ بچہ وہی ہے. کس دن بچہ زیادہ کیوٹ لگتا ہے؟ سرٹنلی دوسرے روز جب وہ ماں کی انگلی پکڑ کر گزر رہا ہوتا ہے. بچہ بھی وہی ہے، صرف انگلی کا فرق ہے.
تو بچہ نہیں کیوٹ لگ رہا ہوتا، اصل میں وہ انگلی والی جو ہے وہ کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے حقائق ہیں. تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے، لہذا وہ اس عورت کے لیے بھی ریزسٹیبل ہو گئے جس نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پالا تھا. یہ ہے وہ حقائق، ورنہ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. یعنی یہ عورتیں جو کہہ رہی تھی کہ نہیں دیکھو ہے، سنا تم نے وہ فلانے وزیر کی بیوی جو غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے، کیوں ان کو اتنی زیادہ حیرانی تھی؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں بھی غلام تھے، وہ کچن میں بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کے بیڈ رومز میں بھی جاتے تھے، لیکن they never had any temptation for them in their mind. اب وہ سمجھ رہی تھی کہ ہو نہ ہو کوئی خاص ہی منڈا ہونا ہے، کوئی خاص ہی لڑکا ہوگا، کوئی غیر معمولی ہینڈسم ہوگا. تو فرمایا وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ. تو شہر کی عورتیں کہنے لگی ارے دیکھا تم نے، سنا تم نے، وہ وزیر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے. قد شغفا حبا، وہ تو بس اس کی محبت میں گرفتاری ہو گئی ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل وہ پٹلی سے ہی اتر گئی ہے. یعنی وہ اپنے آپ سے کمپیئر کر رہی ہیں، اور وہ عورت جو ہے وہ جانی پہچانی عورت ہے، وہ سب جانتی ہیں اسے، ان کے اپنے گھروں میں بھی غلام ہیں اور اس کی ریپیوٹ ایسی ہے نہیں. اب ان کو یہ شک پڑ رہا ہے کہ ہو نہ ہو کوئی لڑکا خاص ہوگا. فلما سمعت بمکرہن، لیکن جب اس عورت نے ان عورتوں کی گفتگو جو وہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو ایزیوم کرتے ہوئے اور امیجن کرتے ہوئے کر رہی تھی سنی، ارسلت الیہن، تو اس عورت نے ان عورتوں کو بلا بھیجا. وآتدت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک دعوت ارینج کی. اب ظاہر ہے کہ وزیر کی بیوی پر کوئی بیچارے جھگیوں میں رہنے والی عورتیں، غریب عورتیں تو نہیں ہوں گی، وہ ہائی کلاس کی سول سوسائٹی کی عورتیں ہوں گی نا، جو کھانے کی بھوکی نہیں ہیں. ان کی تو جو گیدرنگز ہوتی ہیں، میلاد ہے جی، مینا بازار ہے، وہ کھانا پینا مقصد نہیں ہوتا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذرا کپڑے شپڑے پہن کے اور ذرا اپنے آپ کو دکھا کر اور میل ملاپ، وہ ان کے مقاصد ہوتا ہے. کھانا جو ہے اس کی بھوکی نہیں ہوتی وہ ہائی کلاس کی جو عورتیں ہیں. تو کیا کیا اس نے؟ ان کو بلا بھیجا، ان کے لیے دعوت ارینج کی. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چاقو دے دیا، ایک چھری دے دی، پھل کاٹنے کے لیے، کیک کاٹنے کے لیے. اچھا، وہ عورتیں جو وہاں آئی ہیں وہ سب کی سب ایک دوسرے سے کیا کہہ رہی ہوں گی؟ دیکھ رہی ہیں غلاموں کو، باقی جو ملازم کام کر رہے ہیں، یہ تو کوئی خاص نہیں لڑکا، یہ بھی کوئی خاص نہیں ہے. ارے وہ تمہیں پتہ ہے پڑا ان میں سے یوسف کون سا ہے؟ یوسف کو دیکھا ہوا تم نے؟ یعنی مقصد کیا ہے کہ یہ لڑکا ہے تو ایسا نہیں معلوم ہو رہا کہ جس پر کوئی اتنی بڑی عورت کی مت ماری جائے. اس نے بھی استادی کی ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام کو اس نے جان بوجھ کر کہیں اور مصروف رکھا ہوا تھا، کچن میں یا کہیں اور باقی سب ارینجمنٹ کرنے والے، سب چیزیں لگانے والے، چننے والے وہ کون تھے؟ وہ دوسرے ملازم تھے، دوسرے غلام تھے. تو ادھر اس نے ان سے کہا کہ بسم اللہ کرو بھائی، بسم اللہ کیجئے، ہیلپ یور سیلف پلیز. اور پھر یعنی وہ جو خسر پسر کر رہی تھیں وہ دور بیٹھی غور کر رہی تھی کہ آپس میں کیا خسر پسر کر رہی ہیں. تو ادھر ان سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے جی، ہیلپ یور سیلف، اور ساتھ ہی ان کے پیچھے کی طرف دیکھ کر یا ان کے کسی ایک سائڈ پر دیکھ کر یہ آواز دی، یوسف ذرا بات سننا. اب جب اس نے عین اس وقت جب انہیں کہا بسم اللہ کرو، پہلا آئٹم کچھ کاٹنے کا تھا، پھل تھا یا سیب تھا، پھل تھا یا کوئی کیک تھا یا کوئی اور چیز تھی.
یوسف کو آواز دی، یوسف علیہ السلام کو، کہ ان کے سامنے آؤ، تو کیا ہونا تھا؟ انہوں نے غیر ارادی طور پر پھل یا کیک کاٹتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی طرف یوں کر کے دیکھنا تھا، تو obviously کیا ہونا تھا؟ ہاتھ پہ کٹ آنا تھا. تو اس کا نقشہ کھینچا ہے. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، تو کہا کہ ان کے سامنے اپیئر ہو، ان کے سامنے آؤ. یہ جس کا طریقہ میں نے ایک ازیوم کیا ہے کہ آواز دے، یوسف سے بات سننا. جب یوسف کو بلائیں گے تو یوسف ان کے سامنے ہی آئے گا نا. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، تو جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا علیہ السلام، اکبرنہ، تو وہ یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرعوب ہو گئیں، حیران رہ گئیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یعنی وہ جو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اس طرح نہیں ہاتھ کاٹنا مراد، یعنی کٹ آ گیا ہاتھ پر. وَقُلْنَا، اور کہنے لگیں، حاشا للہ، ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے. یعنی صرف فرشتہ نہیں، بڑا باعزت فرشتہ ہے. اب ہوئی وہ شعر، قالت، کہنے لگی، فذالکن الذی لمتننی فی، ہی واز ہی دی ون، جس کے لیے تم مجھے ملامت کر رہی تھی. یہی تھا نا وہ شخص، یہی تھا نا وہ لڑکا جس کے لیے تم مجھے بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہی تھیں. یس وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچا رہا، اس نے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھا. صاف عورتوں کے سامنے اس نے اعتراف کر لیا. اور شعر ہوئی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اب بھی اگر وہ میری بات نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور پھر بے عزت ہو کے رہ جائے گا. اب جو یوسف علیہ السلام نے رسپونڈ کیا ہے اس کی اس بات پر، یہ نہیں کہا کہ جا نہیں جا، میں نے پہلے بھی تمہیں قریب نہیں آنے دیا اور اب بھی میں تمہیں قریب نہیں آنے دوں گا. نو، نبی بڑا دیانتدار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف صاف ہینڈز اپ کر دیا اپنے رب کے سامنے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، تو مجھے لاک کر دے جیل میں، لیکن اب شاید میں مزید رزسٹ نہیں کر سکوں گا. پہلے بھی تو نے مجھے بچایا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تو مجھے پکے بچا لے اس سے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا، جمع کے صیغے میں کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن سے ہر عورت متاثر تھی، اور وہ اب خود سوچ رہی تھی کہ وائی ناٹ می، وہ کیوں، وائی ناٹ می، جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو ان کے ٹریپ کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جذباتی ہو جاؤں گا. یعنی انسان ریزسٹ کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، تو ایک جنگ چلتی ہے اس کے شعور اور تحت شعور کے درمیان. جسم جو ہے وہ خواہش کرنا شروع کر دیتا ہے، پہلے سے کر رہا ہوتا ہے، ہمیشہ ہی کرتا ہے. آگے جا کے آئیں گے وہ الفاظ 13ویں پارے کے آغاز میں، وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. لیکن اگر وہاں سے انسان بھاگ نہ جائے، یعنی اگر ہم میں سے کوئی محسوس کرے کہ کسی جاب میں، کسی پروفیشن میں، کسی دکان میں اس پر گھیرا عورتوں کا تنگ ہو رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے بھاگ جائے، نوکری چھوڑتے، وہاں سے وہ دکان بند کر کے کہیں اور چلا جائے، اس لیے
کہ پھر زیادہ دیر تک انسان کے لیے رزسٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو حضرت یوسف نے دعا کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب لہ ربہ. تو یوسف کے رب نے ان کی التجا سن لی، قبول کر لی ان کی دعا. فصرف عنہ کیدہن، اور دور کر دیا ان سے ان کا ٹریپ، ان کی چال. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر باوجود اس کے کہ انہوں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں، ان کی رائے یہی ٹھہری. کیا ٹھہری؟ لا یسجننہ حتی حین، کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال ہی دیا جائے. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے بادشاہ کے فیورٹ بنانا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو لیکن ہر انسان جو ہے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ انہیں جیل سے کیا ملنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. یوسف علیہ السلام نے تو اپنی پاک بازی کا وہاں پر اظہار کر دیا کہ ربا میری بس ہے، پھر اگر حالات یہی ہیں تو میری بس ہے، اگر تو نے ان کے ٹریپ کو مجھ سے دور نہ ہٹایا تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جذباتی ہو جاؤں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن